اگلا جو سوال ہے کہ وٹ گورنمنٹس رول وڈ پلے، یعنی کہ جو اس سلیبس کے آنے کے بعد جو دنیا بھر میں موجود حکومتیں ہیں یا ریاستیں ہیں یا سیاستیں ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا یا ان کا کیا بنے گا۔ تو وہ ظاہر ہے شروع میں فیسلٹیٹر کا اور سلیبس سے جو نئی نسلیں ظہور پذیر ہوں گی اس پر وہ کام کریں گے۔ ظاہر ہے ایک 20 سال میں ایک نئی نسل آرٹس کی بن جائے گی، اگلے 20 سال میں سائنس کی بن جائے گی، تو پھر ان نسلوں میں سے جو اچھے افراد ہوں گے، باصلاحیت افراد ہوں گے، ان کو سیاست، کاروبار اور جوڈیشری، ملٹری، بیوروکریسی میں اور کی پوسٹوں کے اوپر جو ہے وہ لایا جائے گا، تاکہ ہم ان کالونیل ماسٹرز کے جو آفیشیل سٹرکچرز ہیں جس کی بدولت وہ اپنی نسلوں اور فصلوں کو اپنے جو پیروکار ہیں یا اپنے جو پرستار ہیں انہی کو جو ہے وہ نوازتے رہتے ہیں، یہ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے پہلے ہم کیوس سے نکلے تو قومی حکومتیں بنائیں، نیشن سٹیٹس بنائیں، جن کو IMF اور ورلڈ بینک کے خرچے پر چلایا گیا اور لیڈ کلاس کو قائم رکھنے پر چلایا گیا، تاکہ وہ کم از کم کسی نہ کسی طریقے سے ماڈل کے طور پر موجود رہیں، تاکہ مڈل اور لوئر کلاسز سے کوئی اپنی مدد آپ یا اپنے خرچے پر جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں، تو ان کے سامنے رول ماڈلز ہوں کہ جدید تعلیم بذات خود ایک جدید صلاحیت کا نام ہے، اور صلاحیت میں منتقل ہونے کے لیے کس قدر محنت چاہیے، آپ کو وہی معیار جو ایلیٹ مائنڈ سیٹ کا ہے وہ اپنانا ہوگا۔ تو یہاں جو فائنانس کی فراہمی ہے وہ بھی ریاستوں کا کام ہوگا، اور جو نیشن سٹیٹس ہیں وہ پہلے سلیبس پر کام کریں گے، تاکہ پرانے سلیبسوں کو ریپلیس کر دیا جائے نئے سلیبس، اور عالمی جو تاریخ ہے اور جو عالمی معیار کا جو ادب ہے، چاہے وہ قومی سطح کا بھی ہو لیکن وہ عالمی معیار کا ہو، تاکہ عالمی ذہنیت کو جو ہے وہ پیدا کر سکے ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوگا۔ یعنی کہ جب تک پہلی نسل دوسری نسل بن نہیں جاتی، ہم اس پولیٹیکل سسٹم کو پہلی جو تہذیبی اجزائے ترکیبی ہیں وہ چلتے چلاتے رہیں گے۔ یہ کہیں بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے والی جو بلڈنگ ہے وہ بوسیدہ ہو جائے اور ہم کہیں کہ اس کو مکمل طور پر گرا دیا جائے اور نئی چیز کا پیش رفت کی جائے۔ پہلی جو کم سے کم کمزور سے کمزور سطح پر بھی جو بلڈنگ ہے اس کو، یا تہذیب ہے یا جو سٹرکچرز ہیں ان کو قائم رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بے شک روایت جڑی ہوتی ہے اور معاشرہ جمود ہی کا شکار ہوا ہوتا ہے، لیکن معیشت جو ہے وہ لوگوں کی جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بعض کر بالکل جو ارریشنل قسم کے روایات ہوتی ہیں وہ اور ادارے ہوتے ہیں، کرپشنیں ہو رہی ہوتی ہیں، غربتوں کی باعث بن رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ معیشت جڑی ہوئی ہے۔ لیکن انسان جب صلاحیتیں جلا نہیں ملتی، انسانی صلاحیتوں کو جلا نہیں ملتی یا جلا نہیں بخشنے کا کوئی ذریعہ بنتا، تو وہ پھر ڈل جنریشنز ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد نئی جو ہے وہ کوئی حکومت یا نئے فاتحین آ جاتے ہیں، بیرونی حملہ آور آ جاتے ہیں، پھر نئے سرے سے ڈسٹرکشن ہوتی ہے۔ تو یہ ڈسٹرکشن کا خاتمہ ہو جائے گا جب عالمی سلیبس ہوگا اور ایک ہی طرح کا دنیا بھر میں شہری پیدا ہوں گے، تو کوئی امیگریشن نہیں ہوگی، کوئی کسی جگہ جا کے ریفیوجیز کا والا بات نہیں ہوگی۔ دنیا کا ہر فرد جہاں کہیں پیدا ہوگا وہ وہیں پر وہ بین الاقوامی سطح پر ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ بے شک دنیا بھر میں گھومنے پھرنے جائیں، دیکھنے جائیں، ایکسچینج آف آئیڈیاز ہو، انٹریکشن ہو، تاکہ تعلقات بنیں اور وسعت خیالی قائم رہے۔ لیکن ایک سلیبس سے ایک ہی طرح کی جب ذہنیت پیدا ہوگی تو پھر دنیا بھر میں ہم روڈز بنا دیں گے، پلازے بنا دیں گے، بجلی پہنچا دیں گے، میڈیا، تعلیم، یہ سب اعلیٰ سطح کی بلڈنگیں بنا دیں گے، کیونکہ اس کے بعد یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرے گی اور اس کو ڈسٹرائے کرے گی، اور ملبے کے ڈھیر پر انسانیت کو بٹھا کر انجلینا جولی اور اس طرح کے لوگ آ کے چاول پہنچائیں گے اور کھلائیں گے اور کہیں گے جی انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے کہ جو حکمران ہیں
ان کو ہٹانے کے لیے یا ان کو نوازنے کے لیے ان کی جو عوام ہے وہ جس کے اندر دانشور طبقہ ہوتا ہے، ذہین ترین افراد ہوتے ہیں، وہ مار دیے جاتے ہیں یا ملبے کے ڈھیر پر بٹھا کے انہیں چاول کھلائے جاتے ہیں یا جو ہے وہ خوراک پہنچائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ انسانیت نہیں ہے، انسانیت سوزی ہے۔